نے کیا پڑھا تھا، یعنی جنگ بدر کی جب شروعات وہ ہو گئی نا، پہلے مبارزت تھی، یعنی ایک ایک کر کے لڑی، پھر آخر میں کیا ہوا، عام ہجوم یعنی عام جنگ جب شروع ہوئی وہ بتا رہے ہیں۔ چلو وہ تین کمانڈر کون تھے؟ وہ تین کمانڈر ولید تھا، شیبہ تھا اور اتبا تھا۔ ولید کو علی نے، شیبہ کو حمزہ نے اور اتبا کو پھر ان دونوں نے وہ کیا کیا تھا، قتل کیا تھا۔ چلو ایک منٹ انتہائی اہم سوال ہے یہاں پر۔ زبان پر احد احد کا کلمہ تھا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کا جو نعرہ تھا نا وہ احد احد تھا۔ کیا نعرہ تھا؟ اس کو نوٹ کر لے اپنے پاس، احد احد تھا، ٹھیک ہے نا، یہ نعرہ نوٹ کر لو۔ چلو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ درست کر کے واپس آتے ہی اپنے پاک پروردگار سے اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا اسے پورا فرما دے۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرا عہد اور تیرے وعدے کے سوال کر رہا ہوں۔ پھر جب گمسان کی جنگ شروع ہو گئی، نہایت زور کا رن پڑا اور لڑائی شباب پر آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ اگر آج آگے یہ پڑھے گروہ ہلاک ہو گیا۔ فرشتوں کا نزول، یہ ویسے وہ دعا یا اللہ تو فرشتوں کا نزول اہم سوال یہاں پر ہے۔ ہاں چلو، اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھٹکی آئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا، ابو بکر خوش ہو جاؤ، یہ جبرائیل ہے، گرد و غبار میں اٹکے ہوئے۔ ابن اسحاق کی روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر خوش ہو ہاں جاؤ، جی، یہاں تمہارے پر پاس اللہ کی ایک مدد منٹ، آ گئی۔ یہاں پر فرشتوں کا نزول، بس یہاں پر آپ یہ اپنے پاس لکھ لیں کہ جنگ بدر میں 1000 فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ آپشن میں آتا ہے نا 1000 2000 3000 4000، تو 1000 فرشتوں نے مدد وہ آ گئی تھی، نزول کیا تھا، 1000 فرشتے تھے۔ چلو آگے بڑھو۔ اچھا، یہ جبرائیل علیہ السلام میں اپنے گھوڑے کے لگام تھامے اور اس کے آگے آگے چلتے ہوئے آ رہے نہیں ہیں، اور جوابی گرد و حملہ غبار، نا ہو گیا نا وہ، بس یہی میں نے بتا دیا۔ اچھا، جوابی حملہ۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، یہ شزو ہے یا شدو ہے؟ شدو چڑھ دوڑو، حملہ کرو۔ چڑھ دوڑو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان سے جو آدمی پیٹ ڈٹ کر ثواب سمجھ کر آگے بڑھ کر اور پیچھے نہ ہٹ کر بول لڑے گا، وہ مارا جائے گا، اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال پر ابھارتے ہوئے یہ بھی فرمایا، جنت کی طرف پھوٹو جس کی پہنائیاں آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر عمیر بن حمام نے کہا، بہت خوب بہت خوب۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں، یہ فرمایا، عمیر بن حمام یہ وہ صحابی نے کہا کہ بخ بخ، یا اس طرح مطلب بخ، آپ نے کہ بخ بخ کا کیا، انہوں نے کہا واہ واہ، یعنی اتنی بڑی جنت اور اتنی چھوٹی سی قربانی اس کے لیے ہوگی۔ انہوں نے کہا اپنی کجوری کھا رہا تھا نا، وہ کجوری پھینک دیا۔ ایک صحابی نے کہا کم از کم کجوری تو کھاؤ، انہوں نے کہا یہ کجوری جب کھاؤں گا نا تو اس پہ وقت لگے گا، میں چاہتا ہوں کہ جلدی جو ہے نا اس جنت پہ پہنچوں جس کا آپ علیہ السلام نے وعدہ۔ چلو اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی اسی جنت والوں میں سے ہو۔ اس کے بعد وہ اپنے توشہ دان سے کچھ کھجوریں نکال کر کھانے لگے۔ سر اس آگے پڑھوں، اسی طرح مشہور خاتون، آپ پڑھا، یہ ضروری ہے، پڑھو۔ اس طرح مشہور خاتون عافیہ کے سبزادے عوف بن حارث نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، پروردگار اپنے بندے کی کس بات سے خوش ہو کر مسکراتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات سے کہ بندہ حالی جسم بغیر حفاظتی ہتھیار پہنے اپنا ہاتھ دشمن کے اندر ڈبو دے۔ یہ سن کر عوف نے اپنے بدن سے زرہ اتار پھینکی اور تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم صادر فرمایا، دشمن کے حملوں کی تیزی چاہ چکے تھے اور ان کا جوش و خروش سٹ پڑ رہا تھا، اس لیے یہ باحکمت منصوبہ مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط کرنے میں بہت مؤثر ثابت ہوا، کیونکہ صحابہ کرام کو جب حملہ ور ہونے کا حکم ملا اور اب ان کا جوش جہاد و شباب پر تھا، تو انہوں نے نہایت سخت تند و صفا یکن حملہ کیا۔
ٹھیک ہے وہ صفوں کی صفیں درہم برہم کرتے اور گردنیں کاٹتے آگے بڑھے۔ ان کے جوش و خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ذرا پہنے تیز تیز چلتے تشریف لا رہے ہیں اور پورے یقین اور صراحت کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ عنقریب یہ جاختہ شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا۔ اس لیے مسلمانوں نے نہایت پر جوش اور پرخروش لڑائی لڑی اور فرشتوں نے بھی ان کی مدد فرمائی۔ ٹھیک ہے چنانچہ ابن سعید کی روایت میں حضرت آقا اکرمہ سے مروی ہے کہ اس دن آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور ہاں میں پتہ نہ بتاتا ہوں چلتا کہ کس اصل نے مارا۔ میں ہاں اس کا خلاصہ یہ ہے نا کہ جنگ بدر میں چونکہ فرشتوں نے مدد کی تھی تو ایک صحابی کسی کافر کے پیچھے جب لگتا نا کہ اس کو مار دے تو اس کی پہنچنے سے پہلے اس کا سر کٹ جاتا تھا۔ بعد میں آپ علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات پیش کی گئی کہ اس طرح ہوتا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ فرشتہ اللہ نے مقرر کیا تھا، اس طرح 1000 فرشتے تھے تو آپ کی وار سے پہلے وہ وار وہ کر جاتے تھے۔ ٹھیک ہے نا، اب یہاں سے پڑھے ایک انصاری، میدان کے ایک انصار یہاں سے پڑھے ایک انصاری حضرت عباس ایک انصاری حضرت عباس بن عبد المطلب کو قید کر کے لائے تو حضرت عباس کہنے لگے واللہ مجھے اس نے قید نہیں کیا ہے، مجھے تو ایک بے بال اچھا ایک کے منٹ سر ایک منٹ نے قید کی۔ یہ جو عباس تھے نا یہ تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن یہ چونکہ مکہ میں تھے تو یہ جنگ بدر میں کافروں کی طرف سے آئے ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے وہ آئے ہوئے تھے تو یہ قیدی بنائے گئے تھے۔ تو ان کو جب جنگ بدر میں پکڑا گیا نا تو انہوں نے ایک انصاری صحابی نے کہا، وہ نام میں بھول گیا ہوں، کہ اللہ کے رسول میں نے ان کو پکڑا ہے، تو انہوں نے کہا خدا کی قسم انہوں نے نہیں پکڑا، مجھے تو ایسے ایسے شخص نے پکڑا ہے۔ انہوں نے ایک وہ بتا دیا نا ان کا حلیہ، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کی مدد کی ہے آپ کی، یہ مدد اس کو فرشتے نے پکڑا تھا۔ ٹھیک ہے نا، میدان سے میدان ابلیس سے کا ابلیس کا فرار۔ جیسا کہ ہم ابلیس لائن سراقہ بن مالک بن جوشم